ایک ایسی شخصیت کی سادہ مگر گہری زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے شاید ہسٹری اور تاریخ کی بڑی سرخیوں میں وہ جگہ نہ مل سکی جو ملنی چاہیے تھی، لیکن جن کا اثر علم، طب اور روحانیت تینوں میدانوں میں دیر پا رہا۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں حضرت مولانا حکیم جمیل الدین نگینوی رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر ہم ان کی زندگی کو ذرا تجزیاتی انداز میں دیکھیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی ہسٹری اور تاریخی کردار کے پس منظر کو دیکھتے ہیں، اس کے ماحول، اس کے اثرات کو جوڑ کر سمجھتے ہیں، تو ایک مکمل کمپلیٹ اسٹرکچر اور تصویر سامنے آتی ہے۔ ان کا تعلق نگینہ ڈسٹرکٹ بجنور سے تھا، ایک ایسا خطہ جو اس دور میں علمی اور دینی ذوق کے لیے جانا جاتا تھا۔ مولانا جمیل الدین نگینوی 1881 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور 1982 عیسوی تک وہاں سے تعلیم کمپلیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دارالعلوم دیوبند محض ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک فکری تحریک کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ یہاں سے فارغ ہونے والے افراد صرف عالم نہیں بلکہ سماج کی رہنمائی کرنے والے کردار بن رہے تھے۔ مولانا نگینوی کی شخصیت میں اسی سانچے میں ڈھلی تعلیم کے بعد ابتدا میں ان کا قیام غازی پور میں رہا، جہاں انہوں نے پڑھنا پڑھانا اور عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ جونپور کے ایک مدرسے میں مدرس رہے، یعنی ان کی زندگی کا آغاز ہی علم کو آگے منتقل کرنے سے ہوا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ وہ صرف دینی علوم تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے طب جیسے عملی اور عوامی علم کو بھی اپنی زندگی کا مشن اور ٹارگیٹ بنایا۔ انہوں نے مشہور حکیم عبد المجید خان دہلوی سے طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی زندگی کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، کیونکہ ان کے شاگردوں میں حکیم محمد اجمل خان جیسے بڑے حکیم بھی شامل ہیں جو بعد میں بر صغیر کے طب یونانی کا ایک ستون بنے۔ یعنی اگر ہم اثر و رسوخ کی بات کریں تو مولانا نگینوی کا اثر براہ راست آنے والی نسلوں تک پہنچا ہے۔ دہلی آ کر انہوں نے طبابت کو باقاعدہ پیشہ بنایا اور دہلی کے مشہور اطباء میں اور حکیموں میں شامل ہونے لگے اور مشہور ہونے لگے۔ مگر ان کی پہچان صرف ایک حکیم کی نہیں تھی، وہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے، جو اس بات کی دلیل ہے اور جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان پر علمی، فکری اور اخلاقی اعتبار سے غیر معمولی اعتماد کیا جاتا تھا۔ اب ذرا ان کی ذاتی زندگی کے پہلو کو دیکھتے ہیں۔ وہ اوراد و وظائف کے پابند، ذکر و شغل میں مشغول، تہجد گزار بزرگ تھے، یعنی علم، عمل اور روحانیت تینوں کا حسین امتزاج۔ آج کی زبان میں کہیں تو تھیوری اور پریکٹس کے درمیان کوئی خلا نہیں چھوڑتے تھے۔ دینیات اور طب کی تعلیم کا سلسلہ ان کی زندگی بھر جاری رہا، یعنی وہ خود کو کبھی کمپلیٹ نہیں سمجھتے تھے۔ مسلسل سیکھنا سکھانا ان کا وتیرہ تھا۔ مولانا نگینوی نے صرف کتابیں نہیں پڑھائیں بلکہ انسان تیار کیے، اور 10 مئی 1934 عیسوی کی وہ رات کہ ایک عام رات نہیں تھی۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد میں تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا، یعنی جس زندگی کا آغاز عبادت، علم اور خدمت سے ہوا، اس کا اختتام بھی عبادت پر ہوا۔ دہلی میں صدیق دواخانہ آج بھی ان کی یادگار کے طور پر موجود رہا، جس کی نگرانی ان کے فرزند رشید مولانا حکیم عبد الجلیل صاحب کرتے رہے۔ یہ دواخانہ صرف ایک طبی مرکز نہیں بلکہ ایک فکر کی علامت تھا، جہاں علاج کے ساتھ اخلاق، دیانت اور انسان دوستی بھی سکھائی جاتی تھی۔ اگر ہم مولانا حکیم جمیل الدین نگینوی کی زندگی کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایک انسان ایک وقت عالم بھی ہو سکتا ہے، حکیم بھی، معلم بھی اور روحانی رہنما اور لیڈر بھی، بس شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، سیکھنے کا سفر کبھی نہ رکے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ان کی خاموش مگر مضبوط زندگی ہمیں آج بھی دیتی ہے۔